لکھا ہوا یہ شعر ہر پڑھنے والے کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ 43 سال کی عمر کو نہ دیکھیں، آپ ان کے کردار کو دیکھیں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالے جلا کے جیے۔ آج 6 اکتوبر 2022 کو 19 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج دوپہر کو جائے شہادت پر بڑی تعداد میں صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے نوجوان، بزرگ اور بچے جمع تھے، اور میں نے جائے شہادت پر کھڑے ہو کر یہ کہا، تم آج سے 19 سال پہلے بھی گولی چلا کر بھاگ گئے تھے، اور مولانا اعظم طارق گولیاں سینے پہ کھانے کے باوجود بھی وہیں پہ ٹھہر گئے تھے، اور آج 19 سال کے بعد ہم پہلے سے کہیں زیادہ منظم انداز سے اسی گولڑا موڑ سے گزر کر آپ پارا ہاکی گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ گولی چلانے والوں، تمہارا نام و نشان مٹ چکا۔ ابو بکر صدیق کے غلام کل بھی میدان میں تھے، آج بھی میدان میں ہیں، اور آئندہ بھی میدان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمسائے ملک کی ناپاک سازشوں کے نتیجے میں علامہ محمد اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ کو 19 سال پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور اس دھرتی پر جس طرح سے صحابہ کرام کے گستاخانہ لٹریچرز کے ذریعے اس کے امن کو تہو بالا کرنے کی ناپاک ملک سے کوشش کی گئی تھی، اور جس نے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں علماء کرام کے خون کی ہولی کھیلی، عراق میں مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی، جس نے یمن میں اور لبنان میں مسلمان کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی، آج والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، وہ بڑے بڑے سردار جنہوں نے اللہ کا نام لینے والوں کو آگ کی خندق جلا کر اس میں ڈالا تھا، پھر اللہ کا انتقام جوش میں آیا اور وہ آگ پھیلی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے ٹھٹھا لگا رہے تھے اسی آگ نے ان کو لپیٹ لیا، اور اس کی آگ کے لپٹوں سے وہ سردار بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ 19 سال میں کبھی کراچی کی شاہراہوں پر ایران کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کے نتیجے میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، کہیں عراق کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا گیا، کہیں پاکستان کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا گیا، لیکن وہ جو خندق کھودنے کے بعد قریب بیٹھ کر مسلمانوں کا ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر صدیق کا نام لینے والے ہمارے گولی کے نشانے پر ہیں، آج 19 سال کے بعد جب علامہ محمد اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے دن 6 اکتوبر کو ہم دیکھتے ہیں، آپ آگاہ ہیں کہ اس وقت اس جلائی گئی آگ میں ایران خود جل رہا ہے، اس وقت اس جلائی گئی آگ میں تہران خود جل رہا ہے، اور وہاں پر صرف اہل و سنت پر ہونے والے مظالم نہیں، تہران میں مولانا عبدالحمید کے مدرسوں پر ایرانی دہشت گرد فورسز نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد مسلمان شہید ہوئے، ہسپتالوں میں علاج کروانے کی جگہ ختم ہو گئی، لوگ اپنے زخمیوں اور شہداء کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے آئے، اور اس کے نتیجے میں اٹھنے والی آواز آج صرف وہاں پر رہنے والے اہل و سنت کی نہیں ہے، بلکہ آج سکاف کو بیس بنا کر جو ریاستی سطح پر دہشت گردی کی جا رہی ہے، اسلام آباد کے لوگوں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، وہاں کے لوگوں کو نقاب سے مسئلہ نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو پردے سے مسئلہ نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو پرابلم ہے تو سب سے بڑی یہ ہے کہ اسلام کے نام پر وہاں پہ بدماشی کی جا رہی ہے، وہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، اور وہاں پر انسانیت کو جس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے تہران میں کالج یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات آج اس ظالمانہ نظام کے خلاف باہر نکلے ہیں، ہم سمجھتے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کو دیکھ لینا چاہیے، اور بالخصوص ان لوگوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ لوگ جو پوری دنیا کے اندر توسیع پسندانہ اقدام کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں شاید کوئی امن پیدا ہوگا، شاید اس کے نتیجے میں کوئی بہتری پیدا ہوگی، آج ان کے ملک میں لگنے والی آگ نے اس بات کو ثابت کر دیا، وہ نہ توسیع پسندانہ عزائم میں امن کے داعی تھے، نہ کل وہ امن کے ساتھ تھے،
نہ وہ آج امن کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب علماء کرام کے خون کی برکت سے بالآخر شہداء کے خون کے رد عمل میں پیدا ہونے والی یہ آگ کی لپٹوں میں خمینی کا وطن زمیں بوس ہوگا انشاءاللہ، خامنائی کا وطن زمیں بوس ہوگا انشاءاللہ، پوری دنیا میں اہل و سنت کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا انشاءاللہ۔ میں پاکستان کے اندر ان چبوتروں کو ممبر کا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہوں جن چبوتروں کو ممبر کا نام دیا گیا، اور ان چبوتروں کو ممبر کا نام دے کر وہاں صحابہ کرام کی گستاخیاں کی گئی۔ میں پاکستان کے اندر ان کی عبادت کو عبادت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو کبھی کسی جلوس کی شکل میں ظاہر ہو، جو کبھی کسی صحابہ کرام پر بکواس کرنے کی شکل میں ظاہر ہو اور حضور کی مقدس جماعت پر تان کیا جائے، اور وہ یہ سمجھیں کہ ان چوکوں چوراہوں گلیوں بازاروں میں گزر کر آپ حضور کے پہلو میں آرام کرنے والے ابو بکر صدیق کی تکفیر کریں گے، عمر فاروق کی تکفیر کریں گے، صحابہ اہل بیت کی تکفیر کریں گے، اور یہاں کے مسلمان خاموش رہیں گے۔ 19 سال پہلے شہید ہونے والے جرنیل اسلام علامہ محمد اعظم طارق کی روح سے وعدہ ہے ہمیں اپنی نسل قربان کرنی پڑی کر جائیں گے، لیکن ابو بکر صدیق کی ناموس پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور میں اس سے بڑھ کر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ عدالتی نظام سے ان تمام لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز سے۔ پاکستان میں ان لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے جن کے اوپر اربوں روپے کے بے نامی اکاؤنٹس کے چارجز لگائے گئے۔ پنجاب حکومت مل جانے کے بعد پنجاب حکومت کے پیاروں کے کیس ختم کیے جا رہے ہیں، وفاق حکومت مل جانے کے بعد وفاق کے پیاروں کے کیس ختم کیے جا رہے ہیں۔ میں اس بڑے اجتماع میں پوچھنا چاہتا ہوں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی چوریوں کے کیس واپس ہو سکتے ہیں تو کیا جرم ہے رحیم یار خان سے اٹھائے جانے والے شفیق معاویہ کا؟ کیا جرم ہے مولانا اعظم طارق کے بھائی مولانا محمد عالم طارق کا؟ 7 سال گزرنے کے بعد اگر وہ پابند سلاسل ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کرنے والوں کے کیسز ختم کیے جاتے ہیں، پنجاب اور وفاق میں بڑی سیاسی پارٹیوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا عالم طارق کا جرم کیا ہے؟ شفیق معاویہ کا جرم کیا ہے؟ کیا اس ملک میں کرپشن کرنا کوئی جرم نہیں؟ صحابہ کی عزت پہ پہرا دینا جرم بن گیا ہے؟ اگر یہ جرم نہیں ہے تو آج کا یہ جم غفیر مطالبہ کرتا ہے مولانا عالم طارق اور شفیق الرحمان معاویہ سمیت جتنے اہل و سنت کے کارکنان لاپتہ ہیں ان کو فی الفور رہا ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اٹھنے والی آواز کی صدا گولی ہے، صحابہ کی عزت کے لیے اٹھنے والی آواز کی صدا گولی ہے، تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جو محمد کے صحابہ کے لیے سینے چھلنی کروانے کو تیار ہے۔ یہ سارا قافلہ حضور کے صحابہ کے لیے ہے، حضور کے آل بیت کے لیے ہے، اور ہم اس بات کو جان چکے ہیں، محسوس کر چکے ہیں کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے علاوہ اس ملک کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ جو آتا ہے وہ کہتا ہے وہ جناب پچھلے نے کرپشن کی، وہ پچھلے نے کرپشن کی، وہ پچھلے نے کرپشن کی۔ میں اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، تمہارے اور ہمارے درمیان میں فرق یہ ہے تم امریکہ کا خط جیب میں رکھتے ہو، ہم امریکہ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے سامنے، توکل والوں کے سامنے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے سامنے عالم کفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب گستاخ صحابہ کے لیے سزا کا قانون بھی بنے گا اور پاکستان میں اسلام کے نظام کا جھنڈا بھی لہرائے گا انشاءاللہ۔
اور میں آج کے پرعزم اجتماع سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آنے والے ماہ اکتوبر سے پہلے آپ کے حلقوں میں عام انتخابات کا ماحول پیدا ہوگا۔ آپ کا کسی قوم سے تعلق ہو، کسی قبیلے سے تعلق ہو، آج اس اسٹیج سے یہ پیغام لے کر جائیں، ہمارا ووٹ صدیق اکبر کی امانت ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، صدیق اکبر کی امانت ہے یا نہیں ہے؟ فاروق اعظم کی امانت ہے یا نہیں ہے؟ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، پھر ذات، قوم، قبیلہ، برادری بعد میں ہوگی۔ لعنت بھیجتے ہیں ایسے شخص پر جو حضور کی عزت کی بات نہ کر سکے، صحابہ اہل بیت کی عزت کی بات نہ کر سکے۔ ووٹ اسی کو دیں گے جو گل ختم نبوت کے گانے جانتا ہو۔ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں۔ جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال قفس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں۔ ہمت لگی طوفانوں میں، جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے۔